پہلا قصہ ہے اصحاب الکہف کا۔ یہ چند جوان ہیں۔ جوانی بڑا فتنہ ہے، جوانی ہی فتنے میں پڑنے کا زمانہ۔ بچوں کو سمجھ نہیں ہوتی، بوڑھوں کو طاقت نہیں ہوتی۔ اگر سمجھ اور طاقت کا زمانہ ہے تو جوانی کا زمانہ، یہی زمانہ ہے جس میں اصل میں اچھا یا برا کیا جا سکتا۔ اب جوانی کس طرح لگتی ہے؟ ٹھیک جگہ غلط جگہ۔ اصحاب الکہف کا قصہ، حضرت چند نوجوان ہیں اور ایک بادشاہ حکومت کے زور پر، طاقت کے زور پر ان کو شرک میں ڈالنا چاہتا، ان کو شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، مجبور کرنا چاہتا، اور وہ چند نوجوان اس شرک کے ماننے سے انکار کرتے۔ یہ تو غلط بات ہے، ہم کیسے مان سکتے ہیں اس کو؟ ہم تو اپنے رب پر ایمان لائیں، اور ہماری قوم نے اللہ کے سوا معبود بنا لیا۔ دلیل کیوں نہیں لاتے وہ لوگ؟ کتنے بڑے ظلم کی بات، یہ وہ چند نوجوانوں کی بات۔ اگر ہم نے یہ بات کی تو یہ تو بہت ہی ناانصافی کی بات ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک بنیں۔ جوانوں کی باتیں دیکھو حضرات، سناتا ہوں آپ کو۔ قرآن کریم نے ان جوانوں کی باتیں ذکر کی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتن، اے ہمارے رب دے دے ہم کو اپنی طرف سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہدایت کا سامان آسان کر دے۔ ماحول پورا بگڑا ہوا، ماحول کفر کا۔ اس کفر کے ماحول میں وہ چند جوان اپنے دین اور ایمان کو بچانے کی اللہ سے دعا کرتے، اور آگے کہتے ہیں کہ جب وہ کھڑے ہوئے، اسقاموا، جب وہ جوان کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہی رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کہہ دیا تو یہ ہم نے بہت غلط بات کی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جو نہ اللہ کو چھوڑ کر اور خدا معبود بنا لیے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، وہ اس پر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ کتنا بڑا ظالم ہے جو اللہ پر اس قسم کا جھوٹ باندھے۔ حضرات یہ چند نوجوانوں کی بات۔ کہاں جوانوں کو دیکھو نشوں میں لگے ہوئے ہیں، کہاں جوانوں کو دیکھو کھیلوں میں لگے، کہاں جوانوں کو دیکھو فضولیات میں لگے، کہاں جوانوں کو دیکھو باطل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور کہاں یہ نوجوان۔ جوانی تو گزرے گی، سب کی گزرے گی، عمر تو گزر رہی، پانی کی طرح گزر رہی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ جوان نہیں رہیں گے، لیکن جوانی میں کیا کیا وہ محفوظ رہ جائے گا۔ جوانی نہیں رہے گی، جوانی میں کیا ہوا عمل محفوظ رہ جائے گا۔ پھر یہ جوان نے جب دیکھا حضرات کہ اس ماحول میں رہنا ہمارے لیے مشکل، خطرہ ہے، یا ہماری موت ہے، اور اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہم کو کفر قبول کرنا پڑے گا، نہ ہم کو کفر قبول نہ ہم کو موت قبول، تو پھر کیا ہے؟ تو اس ماحول سے نکل جائے۔ تو یہ چند نوجوان پھر نکلے ہیں، پھر گئے ہیں، پھر انہوں نے اپنا ایک ماحول بنایا، ایک غار کے اندر جا کر کے پناہ۔ معلوم یہ ہوا جہاں فتنے پھیل جائیں اور آپ ان فتنوں کا مقابلہ نہ کر سکیں تو اس ماحول سے الگ ہو، اس ماحول سے الگ ہو، تاکہ اپنا ایک ماحول بن۔ ان نوجوانوں نے اپنا ایک ماحول۔ یہ قصہ ہے، اس میں یہ عبرت ہے۔ اپنی جوانی کو آپ کہاں لگائیں گے یہ اس قصے سے معلوم ہو جائے۔ اپنے دین کی حفاظت کرو۔ اصحاب الکہف کے قصے میں یہ عبرت۔ اور حضرات اس قصے کے اندر یہ بات ہے کہ یہ چند نوجوانوں کو اس بادشاہ نے مجبور کیا،
بظاہر تو اس کی طاقت زیادہ تھی اور ان نوجوانوں کی طاقت تو کم تھی. مقابلہ چل رہا تھا ایمان بالغیب اور اسباب کے بیچ میں، لیکن غالب کون ہوئے؟ وہی جوان غالب ہے. وہ بادشاہ ختم ہوا. ان نوجوانوں کو اللہ نے 309 سال تک سلایا. 309 سال کے بعد جاگے ہیں، اور جب علاقے میں گئے ہیں اپنے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے تو لوگوں نے دیکھا کہ اتنے پرانے لوگ کہاں سے آ گئے، یہ سکہ کہاں گئے؟ وہاں سے پتہ چل گیا کہ وہ ہمارے کچھ جوان جو اتنا عرصہ قبل غائب ہو گئے تھے، اور حکومت کے خزانے میں ایک تختی پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ چند نوجوان غائب ہو گئے، نسلیں گزر گئیں، بادشاہ ختم ہو گیا، اب ایک بہت صالح آدمی اس علاقے کا حکمران بنا. تو جو معلوم ہو کہ وہ لوگ زندہ ہیں، موجود ہیں، تو پورا علاقہ اس غار تک آ گیا، ان کا استقبال ہوا. اللہ جل جلالہ حالات کو ایسے بدل. حضرات، اس واقعے کے اندر یہ سبق ہے سب کے لیے.